بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوشگوار زندگی کے پوشیدہ راز۔ وہ ذریعہ معاش تلاش کرو جسے تم پسند کرتے ہو۔ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو ایسی مشغولیت اختیار کرو جس سے تمہارے دل کو خوشی ملے اور اس کو فارغ اوقات میں انجام دو، پھر اس میں مہارت حاصل کرو۔ اپنی صحت کی حفاظت کرو کیونکہ یہ خوشیوں کا سرچشمہ ہے۔ صحت کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ کھانے پینے میں اعتدال ہو، جسمانی ورزش کی پابندی کی جائے اور بری عادتوں سے بچا جائے۔ مقصد حیات کا ہونا لازم ہے۔ مقصد حیات سے انسان کو قوت عمل ملتی ہے اور جذبہ عمل حاصل ہوتا ہے۔ زندگی جیسی کچھ ہے ویسے ہی اس کو سمجھو، اس کے تلخ اور شیریں کو قبول کرو۔ حال اصل زندگی ہے، ماضی کے حزن و ملال اور مستقبل کے اندیشہ ہائے دور دراز میں مبتلا ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کسی فیصلے یا کام کے بارے میں خوب غور و فکر کرو اور اپنے فیصلے اور اس کے نتائج کے بارے میں کسی دوسرے کو مورد الزام نہ ٹھہراؤ۔ ہمیشہ ان پر نگاہ رکھو جو دنیاوی اعتبار سے تم سے کم تر ہیں۔ مسکرانے کی عادت ڈالو، خوش و خرم رہو، ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو جو پر امید رہتے ہیں۔ خوشیاں اور پیار بانٹتے رہو تاکہ خوشیوں سے معطر ہوائیں تمہاری طرف پلٹ کر آتی رہیں۔ خوشی اور شادمانی کے موقع پیدا کرو اور اپنی پر مسرت زندگی میں تازگی پیدا کرنے کے لیے اسے لازم قرار دو۔ شکوے شکایات کم کیجیے اور اللہ کی ان نعمتوں کے لیے شکر ادا کیجیے جو آپ کے پاس موجود ہوں۔ اپنے مسائل کے بارے میں کم سوچیں، مسائل کے حل کے لیے پوری کوشش کریں، نتائج کے بارے میں فکر مند نہ ہوا کریں۔ صرف اتنی ذمہ داریاں قبول کریں جتنی آپ اٹھا سکتے ہیں۔ اپنی سکت سے زیادہ کام لینے سے گریز کیا کریں۔ اپنے لیے بھی وقت نکالا کریں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کریں، اللہ سے قربت حاصل ہوتی ہے، دل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں اور گھر والوں کو خوش رکھنے کی کوشش کیجیے، آپ کو بھی خوشیاں ملیں گی۔ دوسروں کی برائیوں پر نظر مت رکھا کریں اور اپنی اصلاح کی کوشش کیا کریں۔ ایک انسان خوش ہو تو دوسرا بھی اس کے لیے خوش ہو جایا کرے۔ ایک انسان رو رہا ہو تو دوسرا بھی اس کے لیے غم زدہ ہو جایا کرے۔ غلطی کرنے والا معافی مانگے تو دوسرا اسے مزید شرمندہ کیے بغیر معاف کر دیا کرے۔ کسی کو بھلائی اور خیر خواہی کی ضرورت ہو تو پیار کے ساتھ بڑائی جتلائے بغیر اس کی خیر خواہی کرنی چاہیے۔ حدیث معراج میں ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا، اے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سی زندگی سب سے زیادہ خوشگوار ہے اور کس زندگی کو بقا حاصل ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، نہیں اے میرے پروردگار۔ اللہ پاک نے فرمایا، جس زندگی کو حامل میرے ذکر میں سستی نہ کرے، میری نعمتوں کو فراموش نہ کرے، میرے حق میں جاہل نہ ہو اور دن اور رات میری رضامندی کے حصول میں مصروف رہے۔